مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا سوال کتاب مقدس پیدائش کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی 5ویں آیت میں سے ہے۔ 5ویں آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، پڑھ دینا چاہوں گا۔ 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اور زمین پر ابھی کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ تو جب ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات پہ، اس آیت پہ ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ دوسرے باب کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ ابھی تک کوئی کھیت کا پودا نہ تھا، میدان کی کوئی سبزی نہ تھی، یعنی کہ ابھی تک کوئی ہری بوٹی نہ تھی، ابھی تک کوئی پودا اگا نہ تھا، جبکہ پیدائش کی کتاب پہلے باب اور اس کی 11ویں اور 12ویں آیت یعنی تیسرے دن کی بات کریں تو تیسرے دن خدا نے تمام طرح کی جڑی بوٹیاں، تمام طرح کے درخت، تمام طرح کی ہری سبزیاں، بیجدار سبزیاں اگا دی۔ لیکن دوسرے باب کی 5ویں آیت میں، دوسرے باب میں ایسا کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ بڑھتے ہیں اپنے سوال کے جواب کی طرف۔ تو جواب دینے سے پہلے ایک جو اہم اور ضروری بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں آپ تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اچھے سے پرکھنے کے لیے جو ایک بنیادی اصول ہے وہ ہے کانٹیکسٹ، یعنی کہ اس کا متن، اس کا سیاق و سباق، اس کے سیاق و سباق، اس آیت کے آگے پیچھے واقعہ کیا ہے، اس آیت کا مضمون کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب تک ہم آیت کا مضمون نہیں سمجھیں گے، جب تک کسی آیت کا سیاق و سباق نہیں دیکھیں گے تو ہمیں آیت کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو جب ہم سیاق و سباق دیکھتے ہیں تو پھر ہی ہم آیت کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو تفسیر کرتے وقت، کسی بھی آیت کو سمجھتے وقت کنٹیکسٹ جو ہے نا وہ اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ اول نمبر پہ سب سے پہلا اصول ہے، بنیادی اصول ہے کسی بھی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے، کسی بھی آیت کو سمجھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم اس کانٹیکسٹ کی مدد سے، سیاق و سباق کی مدد سے اس سوال کو حل کریں گے۔ جیسے کہ 5ویں آیت پہ فوکس کیا گیا ہے کہ اور زمین پر اب تک کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خداوند خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا۔ یہاں پہ ایک اور اہم اور ضروری پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ابھی کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا۔ تو اگر کوئی انسان بھی موجود نہیں تھا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چلیں اب اس آیت کے ہم کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں، سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں، اس کے مضمون کو دیکھتے ہیں جو 4 آیت سے شروع ہوتا ہے۔ 4 آیت میں کیا لکھا ہے؟ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے۔ اب یہ بات جب ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے، یعنی یہ شروع سے، یعنی یہ پہلے دن سے بات کو جو رائٹر ہے وہ پکڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات پہلے دن سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ 6 دن بن گئے ہیں تو اس کے بعد 6 دن میں جو چیزیں بنی ہیں اس کے بعد کی سٹوری نہیں، بلکہ پہلا چیپٹر ایک ہیڈ لائن کے طور پہ ہے۔ اب اس کو یہ ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہے رائٹر، یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خداوند خدا نے زمین آسمان کو بنایا۔ یہ اس دن کا واقعہ ہے جس دن خدا نے زمین آسمان کو بنایا، یعنی کہ یہ ابتدا سے، یعنی کہ یہ شروع سے واقعہ کا تصور کھینچ رہا ہے مصنف۔ ٹھیک ہے، تو یہ شروع سے بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن یہ بنا، اور اس کے بعد جب زمین آسمان بن گیا تھا، زمین آسمان کے بننے کے بعد اب بھی کوئی پودا نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے کہ یہ تیسرے دن کی ایکسپلینیشن ہے کہ تیسرے دن جب ابھی کوئی پودا نہ تھا، کوئی سبزی نہیں تھی، تو کوئی بھی ہری بوٹی نہیں تھی۔ یہاں پہ 5ویں آیت تیسرے دن کو ایکسپلین کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ اسی آیت کے اینڈ والے حصہ میں لکھا ہے کہ ابھی کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے بننے سے پہلے کا واقعہ موجود ہے۔ انسان کے بننے سے پہلے جب بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا میں زمین آسمان کو جب خدا نے پیدا کیا، تو اس بات کو کانٹیکسٹ سے سمجھا جا سکتا ہے،
سیاق و سباق سے اس کے مضمون سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دوسرے چیپٹر کی 5 آیت میں جو لکھا ہے وہ پہلے چیپٹر کے تیسرے دن کی ایکسپلینیشن ہے. وہ تیسرے دن جب ابھی کوئی چیز بنی نہیں تھی تو وہ چیز کیوں پودے اگے نہیں تھے, کیوں درخت اگے نہیں تھے, کیونکہ آسمان سے پانی نہیں برسا تھا, اس کی وجہ بتائی گئی ہے. پھر یہ دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ زمین جوتنے کو کوئی انسان نہ تھا. ٹھیک ہے, تو یہ زمین جوتنے والے یہ آئندہ آنے والے جب وہ گناہ آلودہ ہو جائے گی, زمین پہ لعنتی ہو جائے گی, تو پھر انسان جو ہے نا وہ زمین کو جوتے گا, تو پھر اس کے لیے وہ سبزیاں اگائے گی, اس کے لیے کھیت اگائے گی. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کیسے کہ ابھی زمین پہ کوئی پانی برسائے, کیونکہ ویسا ابھی ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, ویسا ابھی انوائرمنٹ نہیں تھا. تو کیا تھا کہ خدا قرہ اٹھاتا تھا, مطلب سیلاب آتا تھا, تو زمین کو جو نا وہ کیا کرتا تھا, وہ زمین کو جب ایک قرہ اٹھتی تھی تو وہ زمین کو سیراب کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو اس آیت کو جب ہم سمجھتے ہیں سیاق و سباق سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ تیسرے دن کے متعلق بات ہو رہی ہے, کیونکہ چوتھی آیت میں مصنف نے کیا لکھا کہ جب خدا نے پیدائش میں شروع میں ابتدا میں خلق کیا, ٹھیک ہے, چیزوں کو خلق کرنا شروع کیا, آسمان اور زمین کو پیدا کیا, خلق کیا, یہ تب کی بات ہو رہی ہے. اور اس کے بعد سبزی, اب تک زمین پر کوئی کھیت نہیں تھا, کوئی پودا نہیں تھا, یعنی یہ تیسرے دن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ہم اسی طرح آگے بڑھیں تو آگے جب ہم بڑھے تو خدا نے انسان کو مٹی سے بنایا. ٹھیک ہے, آپ 7ویں آیت دیکھ سکتے ہیں, وہاں پہ خدا نے اس انسان کو مٹی سے بنایا. جب کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6ٹھے دن خدا نے انسان کو بنا دیا, تو دوسرے چیپٹر میں کیوں بنایا؟ یہ ایک خاص وجہ ہے کہ پہلے دن میں صرف اس کو بتایا گیا کہ انسان کو بنایا, لیکن کس طرح بنایا یہ نہیں بتایا گیا. ٹھیک ہے, لیکن دوسرے چیپٹر میں اس انسان کو ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اس انسان کو بنایا کیسے گیا ہے, مٹی سے بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دوسرے چیپٹر میں کوئی الگ سے آدم تیار ہوا ہے, کوئی الگ سے آدم مٹی سے بنایا گیا, جو پہلے چیپٹر میں ایک بنایا گیا ایک دوسرے چیپٹر میں نہیں, بلکہ پہلے چیپٹر میں بنایا گیا, اس کو صرف ہیڈ لائن کے طور پہ بتایا گیا کہ 6ٹھے دن بنا دیا, لیکن بنایا کیسے ہے وہ دوسرے چیپٹر میں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے.